سب سے پہلے تمام بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ ہم خدا باپ بیٹے پاک روح کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے یہ ممکن کیا اور ہم خدا کے کلام مقدس میں سے چند باتیں سیکھیں گے، اور دنیا کے حالات جیسے بھی اس وقت گزر رہے ہیں ہمیں خدا سے وقت سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ تو آئیں ہم ایک ویڈیو دیکھیں گے اور اس کے بعد میں خداوند کے پاک کلام میں سے چند باتیں شیئر کروں گا۔ ساڈے گھر دے نال ہی نا میں پڑھدا سا اوتھے تعلیم حاصل کرنے واسطے، تھوڑا جہا نال ہی بالکل تھوڑا جہا گرجا گھر سی سائیاں دا۔ میرے کو سنگی سن جڑے نال پڑھدے سن، منو انہوں نے بڑی آکھیا کہ پیر صاحب چلو اندروں جا کے دیکھن چ کیڑا آ رہے جے۔ میں کہ جڑے ساڈے سرکار نو نہیں مندے اسی انہاں دی جگہ ویکھ کے کی کرنی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حالانکہ اندروں بندہ ہو کے آج اپنے ایمان تے قائم رہے تو ایسی بات نہیں، لیکن پھر بھی میں تمہیں یہ بات سمجھانا چاہنا کہ یہ جڑے لوگ نے کائنات دے سب تو بدترین کافر نے، اور انہاں لوگوں کو چاہیے کہ انہاں نو بالکل اپنے کولوں دور کرن، بالکل اپنے کولوں دور کر دیں قتل۔ اور میں یہ بات کہاں گا کہ انہاں نو اسمبلیاں دے اندر یا مطلب ہے کہ ہوں تے سکول خرید رہے ہیں، اور سکول بھی خرید رہے ہیں، جگہ بھی خرید رہے ہیں، اور اپنے بڑے بڑے سینٹر لوگ بنا رہے ہیں، اور بہت بڑے اسپتال انہوں دے موجود نے، اور بڑے مطلب ہے کہ کام کر رہے ہیں اندرون خانہ انڈر گراؤنڈ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں لوگوں کو یہی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تے اس واسطے میں کہاں گا کہ اس ملک دے اندر بھی انہوں رہن دا حق حاصل ہو نہیں، اس ملک دے وچوں بھی انہوں باہر کڈو، یہ اتنے ہی چلے جان ٹرمپ دے کول جا کے جتیاں پالش کرن یا وہ دے کام آون۔ اتنے پاکستان دے وچ انہاں لوکاں دا کوئی حق نہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں بالکل۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عزیزو، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور اس میں بہت سارے ہمارے بھائی اس چیز کو لے کر پریشان ہے کہ یہ لوگ ہمارے مذہب کے بارے میں، ہمارے بارے میں بہت ساری بری باتیں کہتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے ان باتوں کا پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ ان باتوں کا ہونا ضرور ہے، کیونکہ میرے نام کے سبب سے بہت سارے لوگ تم سے نفرت رکھیں گے اور تمہیں بہت ساری بری باتیں ناحق کہیں گے، لیکن تم نے کیا کرنا؟ خوش ہونا اور شادمان ہونا، اور تم نے ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا۔ ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ کوئی تیرے منہ سے گندی بات نہ نکلے، بلکہ وہی نکلے جو دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ تو ہمیں کسی کے خلاف، کسی مذہب کے، کسی فرقے کے خلاف خداوند یسوع مسیح نے نہیں سکھایا کہ ہم کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائیں، کوئی ایسے لفظ استعمال کریں، کیونکہ ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں، اور زندہ خدا کے لوگ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ کیونکہ ایک وقت تھا جب خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو، رسولوں کو، جب وہ ایک وقت میں ان پر آیا جب ان کو بے عزت کیا گیا، سنگسار کیا گیا، ان کو بینت لگائے، تو لکھا ہے کہ وہ خوش ہو کر چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم یسوع کی خاطر بے عزت تو ہوئے۔ تو اگر ہمیں مسیح کی خاطر کوئی بے عزت کرے، کوئی بری بات کہے ہمارے خلاف، تو ہمیں اس بات سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے تم دوسروں کے لیے برکت کے لیے بلائے ہو، نہ کہ لعنت کے لیے۔ جب ہمارے خلاف کوئی غلط بات لکھے یا کہے تو ہم نے میوس نہیں ہونا، ہم نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں، ہم مسیح کے ماننے والے ہیں، اور اگر ہمارا خداوند یسوع مسیح زندہ آسمان پر ہے
اور وہ زندہ واپس آئے گا، اور ہر ایک گھٹنا یسوع کے سامنے جھکے گا، ہاں آسمانیوں کا، ہاں زمینیوں کا۔ اگر کوئی یسوع کو مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہم اس مولوی سے پریشان نہیں ہوتے اور نہ خوف زدہ ہیں، کیونکہ یہ مولوی کچھ بھی نہیں جانتا۔ اگر اپنے مذہب کے بارے میں یہ جانتا ہوتا تو یہ ایسی باتیں نہ کہتا، کیونکہ شاید یہ نہیں جانتا کہ ایک وقت تھا جب حضور نے چرچ کے اندر نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اور یہ مولوی صاحب نے یہ بات اس لیے کہی ہے، شاید یہ اس بات کو نہیں جانتے کہ ایک وقت تھا جب حضور نے مسجد کے اندر نماز پڑھی تھی۔ اگر یہ اس بات کو جانتے ہیں تو یا تو یہ حضور پاک سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اگر چرچ کے اندر نماز پڑھی ہے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے، ان کو مسئلہ بنتا ہے، تو یہ یا تو اس چیز کے بارے یہ جانتے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ اور قرآن مجید کے اندر بھی، قرآن مجید نے خود بائبل کی صداقت کو بیان کیا ہے، بائبل کی سچائیوں کو بیان کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ حق اور سچ کی کتاب ہے۔ اس کتاب مقدس توریت، زبور، انجیل اور صحائف انبیاء کے اندر ہدایت ہے، ان سے تم سیکھ سکتے ہیں، جب کہ کوئی بھی تمہیں کس بات کی سمجھ نہ لگے تو آپ ان سے جو اہل کتاب والے ہیں ان سے سیکھ سکتے ہو، ان سے پوچھ سکتے ہو، ان سے علم حاصل کر سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اس چیز کو نہیں جانتے، اگر یہ جانتے ہوتے تو ایسی باتیں نہ کہتے۔ اس لیے جو ہمارے مسیحوں کو ایسی باتیں کہتے ہیں، ایسے لوگ، یہ ایک دنیا کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں، اور اسلام بھی پوری دنیا کے لیے سلامتی اور امن کا پیغام لے کر آیا ہے، اور اسلام ہی ایک سلامتی کا ہے، مذہب اسلام بھی سلامتی کا پیغام ہے۔ تو ایسے میری ریکویسٹ ہے ایسے لوگوں سے جو چینل میں، ایسے لوگوں کو جو اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتے، ایسے مولویوں کو جو قرآن مجید کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں، رسول کی فرمان کو نہیں جانتے، نبی پاک کے فرمان کو نہیں جانتے، ان کو ایسے چینل پر ایسی باتوں کا موقع نہ دیں تاکہ وہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے، اور ملک میں بھی ایک انتشار اور لڑائی جھگڑے اور فساد کا باعث بنے۔ ہم سب مسیحی مسلم سب مل کر اس دنیا کے اندر رہیں تاکہ پاکستان جو ہے برکت پائے، تسلی پائے، اور کوئی بھی ایسی بات نہ کہیں جس سے دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے، اور ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی ایسا حادثہ ہو جائے ہمارے بولنے کے سبب سے۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ تمام مسلم بھائیوں سے، کرسچن بھائیوں سے، ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور ان کو نہ چینل پر موقع دیں، کیونکہ یہ مذہب اسلام تو سلامتی کا ایک مذہب ہے، وہ یہ ایک محبت کا مذہب ہے، لیکن یہ تو فساد، اس ویڈیو کے اندر مولوی صاحب نے ایک فساد بنائی ہے، جھگڑے کا سبب بنتے ہیں، لڑائی جھگڑے کا، کہ یہ مسیحی مسلم آپس میں جھگڑے کریں اور یہ لڑیں اور ملک کے اندر بد امنی پھیلے۔ دیکھیں ملک کے اندر تو پہلے ہی ایک بہت بڑا مسئلہ کرونا وائرس کا چل رہا ہے، اور دنیا کے حالات کافی خراب ہے۔ اس لیے ایسے لوگ یہ جو ایسی ویڈیو بناتے ہیں، دوسروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ ملک پاکستان کے لیے برکت کا باعث نہیں، بلکہ یہ ملک کے لیے ایک پریشانی کا، مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے تمام فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کچھ بھی نہیں جانتے،
جو اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتے ان کو سٹیج کے سامنے نہ لایا کریں، تاکہ یہ کسی کے لیے اور ہمارے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بنے۔ اور اگر کسی کو شوق ہے چینل پر آنے کا، اپنی مشہوری کرنے کا، تو وہ سب سے پہلے اپنے مذہب کو جانے کہ اس کے مذہب کے اندر کیا ہے، اس کے مذہب کے اندر اہل کتاب کی کیا حیثیت ہے، کرسچنوں کی کیا حیثیت ہے، مسیح کی کیا حیثیت ہے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسچنوں کو پاکستان کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں، تو میرے عزیزو دیکھیں، پاکستان میں سب سے پہلے جو پہلا نعرہ لگایا ایک مسیحی نے لگایا تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے اور سینے پہ گولی کھائیں گے۔ تو یہ تو مولوی صاحب اس چیز کے بارے نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو اس کو نہیں پتہ، یہ ایسی باتیں نہ کہتے۔ اس لیے پاکستان کے اندر کرسچنوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہے، بہت سارے انہوں نے مشکلات وقت کے اندر گزرے ہے۔ جب پاکستان بنایا گیا تھا تو اس وقت بہت سارے مسیحوں نے بہت ساری قربانیاں دی، بہت سارے مقابلے کیے، اور ان کے سب نے قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ اس لیے پاکستان ہم سب کا ہے، نہ کہ ان مولویوں کا، ان لوگوں کا جو جھگڑے فساد اور لڑائیاں کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑیں اور بد امنی پھیلے۔ اس لیے جو لوگ ایسی باتوں کو مذہب کے بارے نہیں جانتے ہوتے، جو کلام کے بارے نہیں جانتے ہوتے، قرآن مجید کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، وہ اپنے ذہن سے من گھڑت باتیں نہ بنائیں اور نہ ایسی بری باتیں کہیں جو دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو اور ہمارے لیے بھی ٹھوکر کا باعث ہو۔ شکریہ، آپ سب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور تمام بھائیوں سے ایک بار پھر یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جن کو اپنے مذہب کا نہیں پتہ، اپنے قرآن کا نہیں پتہ کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، وہ اپنے پاس سے باتیں بنا کر بہت ساری بری باتیں اور دوسروں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، ان کو چینل میں آنے سے پہلے چیک کریں، ان سے پوچھیں کیا آپ جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے کہ ان کو سامنے مت لائیں۔ شکریہ، آپ سب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو، اور پاکستان کو خدا برکت دے۔ مسیح خدا ان کے نام میں آمین۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔